ریاض صاحب، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ریاض صاحب جو ہے ڈوڈا سے الیکشن لڑنے والے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں جو ہے وہی لوگ ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں۔ کیا ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں جو ہے نوجوانوں کو بھی لایا جائے گا؟ کیونکہ کانگریس نے بتایا تھا کہ جو ہے آپ نے بی جے پی ووٹ دیا ہے۔ بعد میں جب میں نے کسی سے انٹرویو کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہیں کسی کے ایجنٹ نکل رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے سچائی کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ضروری سوال ہے تاکہ وہ بھی سمجھ پائیں کہ سچ کیا ہے، آپ بھی اپنا سچ جو ہے عوام کے سامنے ضد تھی یا کوئی اور پرانی چیز کو پکڑ کر جو آپ کے ساتھ ایسا کیا، یا فی الحال تو آپ نے بتا دیا کہ میں نے جو ہے ایسا ووٹ تو کیا نہیں، لیکن کیا وہ ضد نکالنا چاہتے یا کوئی معاملہ جو ہے آپ کے ساتھ ایسا بنانا چاہتے تاکہ پارٹی میں ان کا نام خراب ہو جائے؟ آپ سبھی کا سواگت ہے جے کے داستان میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ بلال بلسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ریاض صاحب، جو کہ ڈوڈا گھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنے والا وقت جو ہے شاید ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے امیدوار ہیں۔ شیخ ریاض صاحب، سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے جے کے داستان۔ شکریہ بلال صاحب۔ ریاض صاحب، سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ریاض صاحب جو ہے ڈوڈا سے الیکشن لڑنے والے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں ڈوڈا کی جنتا کا فیصلہ ہو سکتا ہے، ڈوڈا کی عوام کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور آزاد صاحب کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جو فیصلہ آزاد صاحب کریں گے وہ ہمارے لیے سر چشم منظور ہے۔ تو امید کرتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں کہ ایز اے ایم ایل اے کینڈیڈیٹ آ جاؤں میدان میں؟ دیکھیے، میری خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ایم ایل اے بنوں، میں کرسی پکڑوں، میں کرسی پہ بیٹھوں، بلکہ میری خواہش جو ہمیشہ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ میں اس غریب جنتا کی خدمت کروں، اور اس غریب جنتا کی خدمت میں اپنا پورا ٹائم صرف کروں، اپنا پورا وقت دوں، کیونکہ میرے پاس وہ سادھن نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے، یا میری کوئی خاندانی بیک نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایم ایل اے بنوں، میں اپنی مرضی سے منتری بنوں، ایسا مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے اگر یہاں اس سیاست میں شوق پڑا ہے تو وہ لوگوں نے ڈالا ہے، وہ ڈوڈا کی عوام نے ڈالا ہے، کیونکہ جب میں ان کے ساتھ جڑتا گیا تو ایک کارواں بنتا گیا، تو میرے اندر یہ بھاونا تھی، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی بھاونا تھی کہ جب میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی حالت دیکھی تو میں تھوڑا بھاوک ہو جاتا ہوں، لیکن تب ہی میں نے یہ اندر سے ہی سوچا کہ اگر اس غریب جنتا کی نمائندگی کرتے رہیں تو صرف نمائندگی ہی رہے گی۔ اس غریب جنتا کے ساتھ جڑنا ہے، اس غریب جنتا کے مسائل سننے ہیں۔ حالانکہ گاؤں کے لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، تو میں ان چھوٹے لیول کے مسائل کو حل کرتا گیا، پاس میں ہی جہاں جس نے جو بولا وہ کرتا گیا، چلتا گیا، دیکھتا گیا میں۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ ڈوڈا کی عوام مجھے خود بخود بولنے لگی کہ آپ کو اسمبلی کا چناؤ لڑنا ہے۔ حالانکہ میں دلی تیار نہیں تھا، بلکہ اس غریب جنتا نے مجھے تیار کیا ہے۔ تو اگر وہ غریب جنتا دل و جان سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے اندر یہ تمنا ہے کہ ہمارا لیڈر ہونا چاہیے ایماندار، دیانتدار، اور جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، جو سچائی بولے، جو سچ بولے، ہمیشہ غریب عوام کے ساتھ ان کے جذبات کا کھلواڑ نہ کرے، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، ایسا ایک ویکتی میں اپنے آپ میں یہ محسوس کرنے لگا کہ
اگر اللہ نے چاہا، اوپر والے نے چاہا، تو میں حقیقت میں دل و جان سے اس غریب جنتا کی خدمت میں ہی اپنا جتنی بھی زندگی کا سمے بچا ہے وہ گزاروں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہاں 100 سال جی کر بھی اور 2 سال جی کر بھی یا 10 سال جی کر بھی مرنا ہی مرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر یہاں آیا، کوئی بھی بہت بڑا نیتا آیا، اس نے بھی مرنا ہے، وہ بھی مر گیا، آئے چلے گئے، ویسے ہی ہم بھی ادھر آج آئے ہیں اس دنیا میں تو ہم نے بھی جانا ہے۔ ہمیں وہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم نے وہاں کیا لے کے جانا ہے، ہم نے وہاں یہی لے کے جانا ہے کہ اس غریب جنتا کی، کیونکہ ہمیں وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ کو دنیا میں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا، آپ کیا کرنے گئے تھے دنیا میں، تو ہمارے پاس جواب ہوگا کہ ہم نے آپ کی مخلوقات کو، آپ کے بنائے ہوئے انسان کو، آپ کے بنائے ہوئے ہر چیز کو ہم نے دیکھ بھال کی، آپ کے مخلوقات کو ہم نے خدمت کی، آپ کی مخلوقات سے ہم جڑے رہے، ہم نے غریب امیر سب کو دیکھا، ان کے ساتھ جڑے رہے، تو یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر یہاں ڈوڈا کی غریب جنتا جو ہے وہ یہ پسند کرے کہ ہم نے ریاض صاحب کو ہی اسمبلی میں اٹھانا ہے، اسمبلی کا چناؤ لڑوانا ہے، تو وہ ان کی مرضی ہے، اور آزاد صاحب کی مرضی ہے، جنہوں نے یہاں کا مینڈیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہاں کا مینڈیٹ دینا ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ کس کو دیتے ہیں، وہ جس کو بھی دیتے ہیں، بہرحال ہم ان کے ساتھ رہیں گے، شانہ بشانہ ساتھ۔ ریاض صاحب، ایک طرف بھاجپا کہہ رہی ہے کہ ہم سرکار بنائیں گے، دوسری طرف آزاد صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں آزاد ڈیموکریٹک آزاد پارٹی جو ہے کس طرح کام کرے گی، اور جو ہے کیا کس حساب سے جو ہے یوتھ یعنی کہ نوجوانوں کو جو ہے آگے لائے گی، تاکہ نوجوانوں کی ضرورت بھی جو ہے اس دور میں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں جو ہے وہی لوگ ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں، کیا ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں جو ہے نوجوانوں کو بھی لایا جائے گا؟ بالکل، ڈیموکریٹک پارٹی، آزاد پارٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ یہاں حقیقت میں یہاں کی عوام کی سنوائی ہوگی، یہاں کی عوام جو آزاد صاحب کو بولے گی وہ آزاد صاحب کریں گے، کیونکہ آزاد صاحب جموں کشمیر کے ایک ایک لیڈر کو، ایک ایک ویکتی کو، ایک ایک انسان کو، چاہے وہ پہاڑوں پہ رہنے والا ہو یا شہروں میں رہنے والا ہو، ایک ایک کو جانتے ہیں، کون کس قسم کا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، ان کو پورا پتہ ہے، کون جوان کس کروٹ کیا بدلتا ہے، کیا کرتا ہے، تو وہ ان کو سارا پتہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں زیادہ تر جگہ جو ملے گی وہ یووا کو ملے گی، وہ یہاں کے یوتھ کو ملے گی، کیونکہ یوتھ نے ہی سارا سسٹم چلانا ہے، یووا ہی کام کرتا ہے تو ہر چیز بن سکتی ہے۔ تو یہاں کا یووا اگر کام کرے گا انہی کو جگہ ملے گی، ان کو کرنا ہے، کیونکہ وہ جوگ در جوگ جڑ رہے ہیں، آزاد ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو ان کو جڑنا بھی چاہیے۔ اگر کوئی، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اگر کوئی باہر ہے ابھی، اگر جس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کو بھی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں حصہ لینا چاہیے، شمولیت کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ایک پارٹی یہاں جموں کشمیر میں ابھر کر آ رہی ہے، ایسے ابھر کر آ رہی ہے کہ یہاں آنے والے وقت میں جموں کشمیر کا چیف منسٹر غلام نبی آزاد صاحب ہوں گے۔ آخری سوال کروں گا، کیونکہ آپ جو ہے ڈی ڈی سی گھاٹ سے بھی آتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو اہلیہ جو ہے ڈی ڈی سی ہے، اس کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ کانگریس نے بتایا تھا کہ جو ہے آپ نے بی جے پی ووٹ دیا ہے، بعد میں جب میں نے کسی سے انٹرویو کیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ کہیں کسی کے ایجنٹ نکل رہے ہیں، کیا لگتا ہے سچائی کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت ضروری سوال ہے، تاکہ وہ بھی سمجھ پائیں کہ سچ کیا ہے، آپ بھی اپنا سچ جو ہے عوام کے سامنے بتائیے۔ دیکھیے، سچائی اس میں یہ ہے کہ ہم نے کسی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا تھا، میری اہلیہ نے کسی بھی بی جے پی والے کو ووٹ نہیں دیا تھا، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اس دن بھی بول رہا تھا، آگے بھی بولوں گا، کیونکہ بلا وجہ کسی پہ کوئی الزام ٹھونسنا وہ کہاں کی عقل مندی ہے، وہ تو مجھے لگتا ہے اعلیٰ درجے کی بیوقوفی ہے۔ وہ عقل مندی یہ ہے کہ اگر ان کو لگا تھا، کسی بھی اینگل سے لگا تھا کہ انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا
ان کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے تھا، ان کو ایک نوٹس نکالنی چاہیے تھی، اس نوٹس کے تحت کارروائی کرنی چاہیے تھی اور پروف کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے ہی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے، مگر ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے سیدھا ہی رپورٹ بنائی، اپنی جگہ پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر رپورٹ بنائی اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے ان کو نکال دیا ہے، تو ہم نے وہ ایکسیپٹ کیسے کرنا تھا؟ وہ ان کی ایک احمقانہ حرکت تھی، کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ لیگل طریقے سے ہوتا ہے۔ اللیگل اگر کوئی بھی کرے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے ان کو ذاتی تکلیف پہنچتی ہوگی، تو وہ دوسرے کو وہ تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بولوں گا کہ یہاں کی عوام اتنی باشعور عوام ہے، اتنی ہوشیار عوام ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے کہ کون کیسا ہے، کون کیا کر سکتا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے، کون سچ بولتا ہے، کس کے اندر سچائی کی بھاونا ہے اور کس کے اندر وہ مکاری اور جھوٹ کا پلندہ بھرا ہوا ہے۔ وہ یہاں کی ڈوڈا ڈسٹرکٹ کی عوام، ڈوڈا ڈسٹرکٹ کی جو غریب جنتا ہے وہ سب جانتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ ریاض صاحب آخری پر پوچھنا چاہوں گا، کیا ضد تھی یا کوئی اور پرانی چیز کو پکڑ کر جو آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ یا فی الحال تو آپ نے بتا دیا کہ میں نے جو ہے ایسا ووٹ تو کیا نہیں، لیکن کیا وہ ضد نکالنا چاہتے یا کوئی معاملہ جو ہے آپ کے ساتھ ایسا بنانا چاہتے تاکہ پارٹی میں ان کا نام خراب ہو جائے؟ دیکھیے، ان لوگوں کو جب راج تاج ملا تو وہ اپنے گھروں سے ہی راج تاج کرنے لگے، وہ عوام میں جانے نہیں لگے، وہ گراؤنڈ پہ جانے نہیں لگے، کیونکہ جب تک انسان گراؤنڈ پہ نہ جائے، جب تک انسان کو ہر گھر کا، اپنی کانسٹیچوئنسی کی ہر گھر کا پتہ نہ ہو، ہر گھر میں کتنے ویکتی بستے، کتنے لوگ رہتے ہیں، جینٹس کتنے ہیں، لیڈیز کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، یہ ایک لیڈر کو ضروری ہے کہ اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی، کیونکہ اس کے ساتھ کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کا ایک ایسا رشتہ بنا ہوتا ہے جو پیار اور محبت اور ہمدردی کا رشتہ بنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیعت کرتے ہیں، وہ ووٹ کرتے ہیں ایک شخص کو، مگر ہمارے لیڈروں کو ان ووٹوں کی قدر آج تک نہیں آئی۔ اب جب میں نے ان ووٹوں کی قدر جاننا شروع کی، جب میں گھر گھر جانے لگا، چلنے لگا اپنی کانسٹیچوئنسی میں، تو ان لوگوں کو ووٹ کی قدر کا احساس ہونے لگا کہ دیکھیے آج تک بھی ہم ووٹ دیتے رہے لیکن ہمارے گھروں میں کوئی نہیں آیا، آج ہم نے صحیح انسان کو چنا ہے، آج ہم نے صحیح فیصلہ لیا ہے، کیونکہ یہی ایک شخص ہے جو گھر گھر جاتا ہے، ہر گھر کی تکلیف کو جانتا ہے، ہر گھر کے درد کو سمجھتا ہے۔ تو وہی کارن رہا کہ میرے اوپر تو کچھ نہ کچھ الزامات تو انہوں نے تراشنے تھے، جو آپ نے سنا، دیکھا، تراشے، لیکن کوئی اثر، کسی بھی قسم کا کوئی اثر اس عوام پہ، اس غریب جنتا پہ، اس پبلک پہ ان چیزوں سے نہیں پڑا، بلکہ ان کو وہ اثر اپنے ہی آپ کو پڑا جنہوں نے ایسی سازشیں رچائی تھی، اور وہ ان سازشوں میں بالکل زیرو ہو گئے، ناکام ہو گئے، جو آپ آنے والے وقت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ ریاض صاحب جو کہ گھاٹ ڈوڈا سے تعلق رکھتے ہیں، جس حساب سے ان پر ایک الزام لگایا گیا تھا کہ بھاجپا کو جو ہے انہوں نے جتایا ہے اور کراس ووٹنگ کر کے جو ہے انہوں نے بھاجپا کو ووٹ دیا اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ڈوڈا کو جو ہے بھاجپا کے حوالے کر دیا، لیکن ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، دراصل وہ خود کرتے ہیں۔ باقی بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ، بلال بلیسی، جموں سے۔